حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو زمین سے مٹی لینے بھیجا۔ حضرت آدم کی تخلیق تو زمین کی مٹی سے تھی، آپ نے فرمایا نبی کی تخلیق جنت کی مٹی سے ہوتی ہے۔ وضاحت فرمائیں نبی کے مکمل وجود میں ساری مٹی جنت کی ہو یہ ضروری نہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس کے تحت امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں جو حدیث مرفوع نقل کی ہے نا، اس میں الفاظ ہیں ذرہ، ذال اور را، اس کا معنی ہے کہ اس پر مٹی چھڑکی جاتی ہے، تھوڑی بہت مٹی جنت کی بھی شامل کی جاتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے وجود میں ساری کی ساری مٹی ہی جنت کی ہوتی ہے، جنت کی مٹی بہرحال شامل ہوتی ہے۔ انبیاء کی مٹی جنت کی مٹی ہے، تو اس کی دلیل کون سی آیت یہ حدیث ہے؟ میں نے بتایا حدیث آیت کریمہ ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کا ارادہ کیا، اللہ پاک نے اسماعیل کو بچایا اور بدلے میں دمبے کو ذبح کرایا۔ یہ دمبا کہاں سے آیا تھا؟ سوال یہ ہے کہ جب اسماعیل دنیا میں تھے تو یہ دمبا جنت سے کیوں آیا؟ جواب یہ ہے کہ چونکہ اسماعیل نبی کا وجود جنتی، تو جنتی وجود کو بچانے کے لیے بدلے میں جنتی دمبا لایا گیا ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم میں جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کی قمیص لئی گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ ڈالی تو اللہ نے ان کی بینائی لٹا دی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں، حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی نے تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے یہ آیت کریمہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کے وجود میں جنتی مٹی شامل ہوتی ہے، اللہ نبی کے وجود کو جنت کی مٹی سے بناتے ہیں۔ نمبر 3، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ دلیل ہے کہ حضور کے وجود اطہر میں جنت کی مٹی شامل ہے۔